پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں اور ہمیں وہ مسائل حل کرنے ہیں. بالکل ہمیں مسائل حل کرنے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ یہ کبھی پسند کریں گے کہ پہلے بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ مل کے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کو زبردستی دوبارہ واپس ہندو بنانے کی کوشش کرے, اور خدا نخواستہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کرے. یا اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل ہمارے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ افریقن جرنلسٹ ہیں آزاد عیسیٰ, یہ ان کی کتاب ہے ہوسٹائل ہوم لینڈز, اور یہ ہوسٹائل ہوم لینڈز انہوں نے لکھی ہے. آزاد عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ پہلے الجزیرہ کے لیے کام کرتے تھے. انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا بھی دورہ کیا ہے, انہوں نے غزہ کا بھی دورہ کیا ہے, انہوں نے اور بھی جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کا دورہ کیا. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو اور نریندر مودی ہیں ان کی فلاسفیز بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو نہ تو یہ پاکستانی ہے اور نہ یہ انڈین ہے, اور یہ پیلسٹینین بھی نہیں ہے, اور یہ لبنانی بھی نہیں ہے, یہ ساؤتھ افریقن ہے. اور اس نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا. تو جو اس نے دیکھا آزاد عیسیٰ نے, اس کی بنیاد پر اس نے یہ پوری کتاب لکھ کے آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پھر پاکستان جو ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیوں کیا ہے, اور پھر اب پاکستان اور سعودی عرب اس دفاعی معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں وہ ترکی کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, ایران کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک طرف وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اور دوسری طرف بی جے پی اور آر ایس ایس جو ہیں وہ انڈیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. اور گریٹر اسرائیل بھی خطرہ, اکھنڈ بھارت بھی خطرہ. اور پی این اوک کی فلاسفی میں نے آپ کو بتا دی, اور پی این اوک کا جو پیروکار ہے موہن بھگوت, اس کے جو دعوے ہیں بیانات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. تو خطرہ صرف اس وقت نیتن یاہو نہیں ہے, خطرہ نریندر مودی بھی ہے اور موہن بھگوت بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ خطرہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو انڈیا کے جو ہندو ہیں یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ موہن بھگوت کے ساتھ, پی این اوک کے ساتھ, آر ایس ایس کے ساتھ, بی جے پی کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بی جے پی کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس سے انڈیا کی انٹیگریٹی اور اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی خطرہ ہے. اب انڈیا کا جو فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی, اس کا جو قاتل ہے نتھو رام گوڈسے, اس کو بی جے پی اور آر ایس ایس اپنا ہیرو سمجھتی ہے. یعنی کہ جو فادر آف دی نیشن ہے اس کے قاتل کو اگر آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یو آر اے سیکورٹی تھریٹ فار انڈیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک کے مسلمانوں کو, دنیا بھر کے کرسچنز کو, اور تمام سمجھدار پڑھے لکھے ہندوؤں کو, سکھوں کو, تمام مذاہب کے ماننے والے جو دنیا میں امن چاہتے ہیں, ان کو یہ جو نیتن یاہو اور مودی کی جو ایکسپینشنسٹ سوچ ہے, ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, اکھنڈ بھارت کا منصوبہ, اس کے خلاف ایک مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو 2050 تک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, موہن بھگوت جو ہے وہ 2047 تک اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. اور یہ اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں شاید وہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے, کیونکہ اگر آپ اس سوچ کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ تاج محل جو ہے اس کو گرا کر ہم نے ہندوؤں کا مندر بنانا ہے, تو اس سے تو انڈیا جو ہے اس کو آپ یونائٹڈ نہیں رکھ سکتے. اس سے تو انڈیا جو ہے اس میں ڈویژنز پیدا ہوں گی. تو اس پہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر دیگر مسلم ممالک کے ساتھ, ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ مل کے آواز بلند کرنی چاہیے, کیونکہ
मोदी जो है और मोहन भगवत, वो पीएन ओक जैसे लोग उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि पीएन ओक जो है उसकी किताबों का मैंने आपको जिक्र किया, बहुत सी किताबें हैं और बड़े अजीबो-गरीब किस्म के उसके नाम हैं और उसके इश्यूज़ हैं। तो पीएन ओक को अगर मैं पागल कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो पीएन ओक जैसे पागल शख्स के जो फॉलोअर्स हैं उनको हम पागल ही कहेंगे। तो इसलिए आरएसएस पर और बीजेपी पे तनकीद का ये मतलब नहीं है कि मैं तमाम हिंदुओं पे तनकीद कर रहा हूँ। और मैं ऐसे हिंदुओं को जानता हूँ कि जो इंडिया में रह के आरएसएस और बीजेपी की जो गलत पॉलिसियाँ उस पर तनकीद करते हैं। और पाकिस्तान के हिंदुओं की तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो आरएसएस और बीजेपी के साथ इत्तेफाक नहीं करती। तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में तमाम जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनको साथ मिलाना चाहिए। दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब और मजहबी लीडरों को अपने साथ मिलाना चाहिए। और नेतन्याहू और मोदी की जो एक नफ़रत पर मबनी एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसको रोकने के लिए एक नया लाएहामल तरतीब देने की ज़रूरत है।